أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم حسبي الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير عليه توكلت وإليه أنيب الحمد لله رب العالمين والعاقبة لأهل التقوى واليقين والجنة للمؤمنين والنار للمعاندين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا الذي قال الله في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى وصيه ووزيره ووارث علمه علم الأولين والآخرين يعصب الدين أمير المؤمنين زوج فاطمة الزهراء والد الحسن والحسين سيد الأولياء علي بن أبي طالب عليه السلام اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المظلومين لا سيما على بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله تعالى مخرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم مجمعين ملونين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المتين بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد حاضرین گرامی قدر دعا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات تمام حاضرین کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور خاص طور سے جن مومنین کی طرف سے آج کی اس مجلس سے عزا کی نیاز اور لنگر کا اہتمام کیا گیا اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی توفیقات میں دن دگنی رات جگنی ترقی عطا فرمائے بالاخص سید تاثیر حسین کاظمی صاحب اور ہمارے سید عباس بھائی اور سید علی مظہر شاہ صاحب کی طرف سے تعاون ہے نیاز میں اللہ تعالیٰ کی ذات ان کے دسترخوان کو ہمیشہ کے لیے آباد فرمائے اور اس میں مزید وسعت اور برکت عنایت فرمائے ان کے گھروں پہ اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے آفات ارضی و سماوی سے محفوظ اور معمون فرمائے جملہ مشکلات ان کی آسان فرمائے اور جو ان کے دل میں شرعی حاجات ہیں اللہ جلد از جلد انہیں پورا فرمائے اور جو بیمار ہیں ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے خاص طور سے ہمارے محترم اور معظم جناب اختر حیدری صاحب علیل ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو شفا نصیب فرمائے اور اس کے ساتھ چند مومنین و مومنات نے درخواست کی ہے ایک مومنہ سید زادی نے درخواست کی ہے اور ایک سید زادے نے بھی درخواست دعا کی ہے اللہ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے اور جن مومنین نے ہمارے ذمہ دعائیں لگائی ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے اور ہمارے نوجوانوں کی زندگیاں دراز فرمائے حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرمائے ادارے کے معاونین جتنے بھی ہیں ان سب کو جو حال حیات ہیں توفیقات میں اضافہ فرمائے اور جہاں جہاں ذکر محمد و آل محمد ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور جلد از جلد بی بی صدیقہ الصغریٰ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے حرم کی حفاظت فرمائے اور اس کی عتبات عالیہ کی زیارات کو باز فرمائے تاکہ تمام حضرات اس زیارات سے مشرف ہو سکیں اور قابض حکمران اور دشمنان مقامات مقدسہ ہیں ان کو نیست و نابود فرمائے ایک قبولیت والی مل کر باواز بلند صلوات ہدیہ فرمائے انتہائی اختصار کے ساتھ اور وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے میں جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی شان اور ان
ان کی سیرت اور فضائل سے متعلق، مصائب سے متعلق کچھ معروضات آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ ارشاد پروردگار یہ ہے کہ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ کے لیے کچھ خوبصورت نام ہیں۔ اللہ نے فرمایا فَادْعُوهُ بِهَا، اگر مجھے پکارنا چاہتے ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو وحدہ لا شریک ہے۔ کون کہہ رہا ہے؟ جو بے نیاز ہے، جو کسی کا محتاج نہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ جب بھی مجھے پکارو تو میرے اسماء کے ذریعے سے پکارو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، چھوڑ دو ان کو کہ جو میرے ناموں میں ملحد اور الہاد سے کام لیتے ہیں۔ لات، منات، عزا، ان کو چھوڑ دیجئے۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کرتے ہیں اپنا نتیجہ وہ خود بھگتے ہیں۔ اس آیت مجیدہ کے ذیل میں ایک انتہائی معروف اور مشہور حضرت آیت اللہ حائری مرحوم ہیں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، وہ لکھتے ہیں کہ لو علم الناس اسرار اسم زینب الکبریٰ لستغنوا عن اسم الاعظم۔ وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر لوگ حقیقت میں جناب زینب کبریٰ کے نام کے رازوں سے آشنا ہو جائیں، ذات زینب کبریٰ کو بیان کرنا تو بڑے دور کی بات ہے، جناب زینب کبریٰ کے نام، لفظ زینب کے اندر جو اسرار اور رموز چھپے ہوئے ہیں، ان رازوں سے اگر آشنا ہو جائیں تو حضرت فرماتے ہیں لستغنوا عن اسم الاعظم، تو وہ ہر قسم کے اسم اعظم سے بے نیاز ہو جائیں گے۔ اس لیے کہ خود لفظ زینب ایک اسم اعظم ہے۔ آئیے یہ حروف کی بحث ذرا انتہائی ڈیفیکلٹ ہوتی ہے، جس کو میں آہستہ آہستہ کئی مجالس میں پہلے بھی کھولتا رہا ہوں، اور ایک پہلو اس کا اور آج کھولنے جا رہا ہوں۔ اور ایک انتہائی قدآور علمی شخصیت ہیں جن کا نام ہے علامہ نور الدین جلالوی۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے خاص طور سے جناب زینب کبریٰ کی شان میں، صلی اللہ محمد۔ اس کتاب کا نام ہے خصائص الزینبیہ، وہ خصوصیات کے جو صرف جناب زینب کبریٰ سے مخصوص ہیں، وہ صفات۔ اور انہوں نے جب وہ کتاب لکھی تو مشہور زمانہ عالم دین حضرت آیت اللہ شہرستانی کو اس کتاب کے پڑھنے کے بعد یہ جملہ کہنا پڑا۔ کیا جملہ؟ عربی میں وہ کیا کہنا پڑا؟ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت نور الدین جلالوی نے جو بی بی زینب کی شان میں کتاب لکھی ہے، اس کتاب کے مطالب کا کیا کہنا، ایک جملے میں وہ اس کی تعریف لکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں بیاضہ، وہ جو کتاب لکھی ہے انہوں نے، اس میں ظاہر ہے ورق سفید ہوتا ہے اور جو سیاہی سے لکھا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کی شان یہ ہے کہ بیاضہ، اس کی سفیدی جو ہے وہ آیت النور، وہ مجھے تو نور کی نشانی لگتی ہے۔ اور جس بلیک قلم سے لکھا ہے انہوں نے، وہ فرماتے ہیں کہ سوادھا افضل من سواد الحور، اس کے قلم کی سیاہی جنت کی حور سے زیادہ خوبصورت نظر آتی ہے۔ ایک جملے میں وہ تعریف لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں ولا عجبا، اس میں کوئی تعجب نہیں ہے کہ اسم زینب الکبریٰ انہا من الاسم الاعظم، کہ زینب کبریٰ کا نام ان اسماء میں سے ہے کہ اللہ نے جن کے بارے فرمایا کہ اگر مجھ تک آنا چاہتے ہو تو ان ناموں سے ہو کر آؤ۔ اور پھر فرماتے ہیں آیت اللہ مامکانی فرماتے ہیں اس جملے کے ذیل میں کہ وما ادراک ما زینب، قرآن میں آپ نے یہ آیت پڑھی کہ کون جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، وما ادراک ما لیلۃ القدر،
یہ لفظ تب بولا جاتا ہے، یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ پروردگار عالم، کہ کون جانے کہ قدر کی رات کیا ہے، یعنی سوائے مجھ کے اور مخصوص ہستیوں کے کوئی نہیں جان سکتا کہ لیلۃ القدر کا راز کیا ہے۔ آیت اللہ مامکانی فرماتے ہیں وما ادراک ما زینب، کون جانے کہ زینب کیا ہے۔ اور اس جملے سے عیاں ہے وہ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ ذات زینب کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ لفظ زینب کیا ہے اسے کوئی نہیں جان سکتا۔ اس لیے کہ یہ جو ماں ہے، عربی میں دو لفظ یوز ہوتے ہیں، ماں اور من۔ من اس کے لیے بولا جاتا ہے جو عقل رکھتا ہے، اور ماں اس کے لیے بولا جاتا ہے جو عقل نہیں رکھتی۔ اور جتنے ورڈز ہوتے ہیں، الفاظ، یہ سارے غیر ذوی العقول ہوتے ہیں۔ اور فرمایا ما ادراکا ما زینب، کون جانے کہ لفظ زینب کیا ہے۔ پھر فرماتے ہیں ان اللہ تعالی زین اللوح المحفوظ باسم زینب الکبریٰ، فرماتے ہیں اللہ پروردگار عالم نے لوح محفوظ کے اوپر لکھنے سے پہلے لوح محفوظ کو مزین کیا ہے لسان اللہ کی بیٹی زینب کبریٰ کے نام سے۔ اللہ اکبر۔ لوح محفوظ کے اوپر اللہ نے لکھنے سے پہلے اس کو مزین کیا ہے لسان اللہ کی بیٹی زینب کبریٰ کے نام سے۔ اور یہاں حروف کی بحث یہ ہے کہ معصوم کا ارشاد ہے کہ ان لنا فی الحروف علما جما، ہم آل محمد کے لیے ایک ایک حرف میں علم کا سمندر چھپا ہے۔ اور ایک حرف، جب کئی حرف ملتے ہیں تو ایک لفظ بنتا ہے، جب کئی لفظ ملتے ہیں تو جملہ بنتا ہے، جب کئی جملے ملتے ہیں تو کلام بنتا ہے۔ معصوم نے یہ نہیں فرمایا کہ کلام کے اندر پوشیدہ ہے سمندر، جملے میں، لفظ میں، کہا حرف میں۔ قرآن میں ہے نا الف لام را، یہ حروف مقطعات ہیں، کوئی تفسیر بیان نہیں کر سکا ان کی، ایک ایک حرف کے اندر۔ اور یہاں یہ عرض کرنا مناسب سمجھتا ہوں کہ علم الحروف کی جو بحث ہے، عربی کا ہر حرف کا خالق ہے وحدہ لا شریک، حرف کا خالق خدا ہے۔ اور جیسا کہ لفظ الف آ رہا ہوں جناب زینب پہ، لفظ الف اللہ میں بھی ہے، لفظ الف احمد سرکار دو عالم کے نام میں بھی، اور الف آپ کے اور ہمارے ناموں میں بھی ہے۔ آپ کہیں گے کہ سارے الف برابر ہیں، یہ گہرائی کی بات ہے۔ لفظ اللہ میں بھی الف، احمد میں بھی الف جو سرکار کا نام ہے، ہمارے اور آپ کے نام میں بھی الف، کیا سارے برابر؟ کہا سارے قطعاً برابر نہیں، اس لیے کہ جو لفظ احمد کا الف ہے یہ اس کی زبان بے زبانی سے نکلا ہے، اور جو لفظ اللہ کا الف ہے وہ وما ینطق عن الہوا کی زبان سے نکلا ہے۔ گویا جو الفاظ اللہ چوز کرتا ہے وہ حقیقت ہوتے ہیں، اور جو ہم ایک دوسرے کے نام رکھتے ہیں یہ اس کا عکس ہوتا ہے، عکس ہے، وہ حکمتیں نہیں ہیں۔ جو لفظ محمد کی حکمت ہے، جو ذات محمد میں ہے، وہ جس بندے کا نام رکھ دیا ہے وہ اس میں صفات نہیں آ جاتی، وہ اصل ہے، یہ عکس ہے۔ اب سنیے، جناب زینب کبریٰ کے نام کے الفاظ کے لفظ کے حروف ہیں 4، ز، یا، نون اور با۔ ایک لمبی گفتگو نکل جائے گی، میں اس کو یہاں چھوڑ کر بی بی کے اقوات کی طرف آتا ہوں۔
کہ لفظ زے کے اندر کیا اسرار پوشیدہ ہے اور لفظ یہ کے اندر کیا راز چھپے ہیں اور لفظ نون کیا ہے اور لفظ بے کیا ہے. لفظ زے کے اندر یہ جو آپ دیکھتے ہیں نا آج کہ بہت سارے ایسے ہیں کہ جو سینے پہ بم باندھ کے جاتے ہیں اس جگہ جہاں نمازی کھڑے ہوتے ہیں, جہاں ماتمدار کھڑے ہوتے ہیں, جہاں عزادار کھڑے ہوتے ہیں, وہاں بم پھٹا دیتے ہیں, خود بھی مر جاتے ہیں. یہ لفظ زینب کے زے کا اثر ہے کہ منافق کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑتی, وہ اپنی موت خود مر جاتا ہے. مارنے کی ضرورت نہیں ہے, خود مر جاتا ہے اپنی موت. اب آپ کی توجہ آ گئی تو سن لیجئے ایک جملہ. لفظ زے کا مزاج کیا ہے؟ اس لیے کہ قرآن کا مزاج اور آل محمد کا مزاج ایک ہے. قرآن کا مزاج اور آل محمد کا مزاج ایک ہے. لفظ زے سنیے جو علماء علم کلام نے لکھا ہے اور علم حروف نے کہ زے کی اصل حقیقت کیا ہے. ایک تو ہم پڑھتے ہیں نا الف با تا سا, یہ تو ہم گرامر سیکھنے کے لیے پڑھتے ہیں, لیکن اس کے اندر ہر حرف میں کیا راز ہے. فرماتے ہیں لفظ زے کیا ہے؟ حرف زے کہتے ہیں حرف زا شریف الوضع وظہر فی اسم اللہ العزیز. کہ یہ لفظ زے, حرف زے ایسا ہے کہ جس کے اندر شرافت چمکتی ہے اور یہ ظاہر ہوا ہے اللہ کے نام عزیز کے اندر آیا ہے, اللہ کے اسم عزیز کے اندر جو اسم اعظم ہے. اب سنیے علماء بیان کرتے ہیں, یہاں آیت اللہ نے لکھا ہے کہ فَالتُّرَابُ مَثْلًا تَسْتَمِدُّ مِنَ الْمَاءِ. اب عربی کی عبارت پڑھنے لگو بہت ٹائم لگ جائے گا. الْمَاءُ تَسْتَمِدُّ مِنَ الْهَوَاءِ وَالْهَوَاءُ تَسْتَمِدُّ مِنَ النَّارِ. وہ فرماتے ہیں کیا ہے کہ ہر چیز مٹی مدد مانگتی ہے پانی سے. خشک مٹی میں آپ بیج بوتے کبھی نہیں ہوگے. مٹی مدد مانگتی ہے پانی سے, یہ اسباب کی دنیا. پانی مدد مانگتا ہے ہوا سے, ہوا مدد مانگتی ہے آگ سے, آگ مدد مانگتی ہے فلک سے, فلک قمر سے, اور قمر مدد مانگتا ہے عطارد سے, عطارد زہرہ سے, زہرہ شمس سے, شمس مریخ سے, مریخ مشتری سے, مشتری زحل سے, زحل کرسی سے, کرسی عرش سے, عرش قلم سے, اور جبرائیل کی روح اور قلم دونوں مل کر لوح سے مدد مانگتے ہیں. میکائیل کی روح اور لوح مل کر سور سے مدد مانگتے ہیں. اسرائیل کی روح اور سور مل کر اسرافیل سے مدد مانگتے ہیں. الاسرافیل یستمد من الاسم العزیز, اور اسرافیل اللہ کی اسم عزیز سے مدد مانگتا ہے. اسرافیل اللہ کی اسم عزیز سے مدد مانگتا ہے. توجہ چاہوں گا, اور لفظ عزیز ہے اللہ کا نام, یہ ہے صفت خداوندی, اور اس صفت کا مظہر ہے علی ابن ابی طالب, اور علی کی بیٹی کا نام ہے زینب کبریٰ. گویا علی کا غلام ہے اسرافیل, جس کے دانت کے نیچے ایک ہے کرنا. جب اللہ کا حکم ہوگا وہ سور پھونکے گا, سارے زندہ مر جائیں گے. میں کہوں گا کہ علی کا غلام جو ہے وہ زینب کے نام کے ایک حرف کا محتاج اور غلام ہے. اسی لیے علماء نے بیان کیا کہ جب بی بی دربار شام میں خطبہ دے رہی تھی نا, تو جب بی بی نے ایک دفعہ کہا اس کو تو چپ ہو جاؤ, ایک مرتبہ ہلکے سے لہجے میں کہا چپ ہو جاؤ, اور جب کہا چپ ہو جاؤ تو آگے روایت کے الفاظ یہ ہیں تو کیسے چپ ہو گئی. کسائقۃ طور, جیسے طور پہ بجلی چمکی تھی. سارے عام لوگ مر گئے تھے اور حجت خدا بے ہوش ہو گیا تھا. اور دوسرا کسور, بی بی کی آواز کا معجزہ یہ تھا جس کے کان میں پڑی ہے لگتا ہے ان پہ سناٹا چھا گیا ہے,
ان کے وجود کھڑے ہیں لیکن در حقیقت یہ مردہ ہیں، در حقیقت یہ مردہ ہیں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اسرافیل جو سور پھونکے گا سب مر جائیں گے۔ لکھا ہے بی بی کے ایک جملے میں اثر یہ تھا اسرافیل کے سور کی طرح۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جو سینے میں بم باندھ کے جاتے ہیں اپنے آپ کو مارتے ہیں، انہیں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، خود بخود مر جاتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ عام بارود کا بم نہیں ہے سینے پر، یہ بغض حیدر کا بم ہے، اور بغض حیدر کا بم صرف بدن کو نہیں جلاتا، وہ تو نسلوں کو جلا دیتا ہے۔ محمد والے بیت محمد بلندترین صلوات۔ نسلوں کو جلا دے رہے۔ ایک حرف زے کا اثر یہ ہے، ابھی یہ الگ ہے، نون الگ ہے، بے الگ ہے، لیکن آئیے چند القابات ایسے ہیں جو خاص طور سے لسان اللہ نے اپنی بیٹی کو ان سے نوازا۔ بی بی کا ایک لقب نائبۃ الزہرا، نائبۃ الحسین۔ تاریخ میں کوئی ایسا نائب نہیں ہے، یا نائب ہوتا ہے مرد کا یا مستور کا، لیکن یہ بی بی وہ ہے کہ جو نائبۃ الزہرا بھی ہے، نائبۃ الحسین بھی۔ ایک لقب ہے بی بی کا کفیلۃ السجاد۔ اللہ اکبر، سجاد کی کفیلہ۔ جو عربی کنٹریز میں گیا انہیں معلوم ہے کہ جب بھی سروس کے لیے کوئی آدمی جاتا ہے اسے 1 ارب کو اپنا کفیل بنانا پڑتا ہے۔ کفیلۃ السجاد، سجاد کی کفالت کرنے والی۔ آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی کم رتبہ ہے؟ قرآن کہتا ہے کفلہا زکریا، حضرت مریم کی کفالت کی زکریا نے۔ توجہ، نبی ہے جو صرف مریم کی کفالت کر رہا ہے، اور امام کون ہوتا ہے؟ جو پوری کائنات کی کفالت کرتا ہے۔ نہیں سمجھ سکے؟ نبی وہ ہے کہ جو ایک مریم کی کفالت کر رہا ہے، حضرت زکریا، اور امام پوری کائنات کی کفالت کرتا ہے، چیونٹی سے لے کر ہاتھی تک، جن سے لے کر ملک تک، ناسوت سے لے کر لاہوت تک، ہر شے امام کی کفالت میں ہوتی ہے۔ لیکن کیا شان ہے اس بی بی کی کہ کائنات جس کی کفالت میں ہے اس کی کفالت کرنے والی بی بی کا نام ہے زینب الکبریٰ۔ برائے خوشنودی بی بی زینب سلام اللہ علیہا بلندترین صلوات۔ ایک اور لقب سن لیجئے، ایک بی بی کا لقب ہے شقیقۃ الحسین۔ شقیقہ، جب بھی کسی چیز کو بیچ میں سے توڑا جائے اور 2 برابر حصوں میں بانٹ دیا جائے اسے کہتے ہیں شقیقہ۔ بہت سارے لوگ ہیں جن کو سر کا پین ہوتا ہے آدھے سر کا، اسے کہتے ہیں درد شقیقہ، یا رائٹ سائڈ پہ ہوتا ہے یا لیفٹ سائڈ پہ ہوتا ہے، پورے میں کبھی نہیں ہوتا۔ ایک چیز کو آپ سینٹر سے ہاف کر دیں، 2 برابر حصوں کو شقیق بولا جاتا ہے۔ اگر ایک حصہ بڑا ہے ایک چھوٹا ہے اسے شقیق نہیں بولتے، برابر ہو شقیق۔ عجیب بات ہے شریکت الحسین اور برابر کا حصہ۔ یہی وجہ ہے کہ دونوں برابر کے حصے، یہ شقیقت الحسین صرف ماں اور بیٹی کے لقب کے ساتھ مخصوص ہے، ماں زہرا کے ساتھ، بیٹی ثانیہ زہرا کے ساتھ۔ کیسے برابر کی حصے دار ہیں، کیسے برابر کی حصے دار ہیں؟ وہ ماں شریکت النبوت تھی، بیٹی شریکت الامامت ہے۔ اگر علی کسی دربار میں جا کے گواہی دے تو صرف زہرا تصدیق کے لیے اکیلی کافی ہے، اور اگر کہیں حسین گواہی دے تو گواہی کے لیے اکیلی زینب کبریٰ کافی ہے۔ ایک لقب اور سن لیجئے، نام ہے بی بی کا لقب ہے باب الحطۃ الخطایا۔ اس کو اپنے پلے باندھ لیجئے۔ میں کہتا ہوں جس کو یہ لقب سمجھ آ گیا اس منزل سے آج اپنے گناہ صاف کرا کے جائے گا۔ باب حطۃ الخطایا، باب حطہ لقب ہے مولا کائنات کا۔
اور باب حدت الخطایا، محشر کے میدان میں جو شیعہ جائے گا ائمہ طاہرین شفاعت کریں گے، لیکن اس ماں بیٹی کی ایک خصوصیت ہے کہ یہ دونوں ہیں مخدرات عصمت. مخدرات عصمت. مولا کائنات سفارش کریں گے، امام حسن مجتبی سفارش کریں گے، تمام ائمہ کریں گے، لیکن وہاں محشر کے میدان میں یہ بتایا جائے گا کہ یہ شیعہ علی ہے، تیرا یہ گناہ ہے. محشر میں عیان کیا جائے گا یہ تیرا گناہ ہے، لیکن مولا کائنات کی سفارش کی وجہ سے تجھے معاف کیا جاتا ہے، بخشا جاتا ہے. معصوم شفاعت کریں گے، لیکن یہ ضرور دکھایا جائے گا تیرا گناہ کیا ہے. لیکن ان ماں بیٹی کی خصوصیت یہ ہے کہ جب یہ شفاعت کریں گی تو اس گناہ کو بھی چھپا لیا جائے گا، اس لیے کہ یہ مخدرات عصمت ہیں. بس میری گفتگو تمام. ایک بہت بڑا رائٹر ہے انگریز مغرب کا، اور وہ اسپیشل فن خطابت کا ماہر ہے، اور اس نے بک لکھی جس کا نام ہے کوٹ فریشلر. سارا زمانہ پڑھتا ہے جس نے خطابت سیکھنی ہو. وہ لکھتے ہیں کہ خطیب کے لیے کم از کم 6 شرائط کا ہونا ضروری ہے، تب خطیب خطیب بنتا ہے. پہلا یہ کہ اسے پتا ہو کہ میں جشن کی محفل پڑھ رہا ہوں یا غم کی مجلس، مناسبت کا اندازہ ہو. اور دوسری شرط وہ یہ لگاتے ہیں کہ اس بندے کو تیاری کرنی چاہیے. پہلے جو مجلس پڑھ رہا ہے، جو تقریر سپیچ کر رہا ہے، پہلے اسے پریپیئر کرنا چاہیے. پریپیئر نہیں کرے گا تقریر صحیح نہیں ہو. مناسبت، آج کی مناسبت میں گفتگو کر رہا ہوں کہ بی بی زینب کا بھی ایک لقب ہے خطیبہ لسان اللہ. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب تقریر کرے تو اس کا مجمع موافق ہونا چاہیے، ہم عقیدہ ہونا چاہیے. اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس سپیکر کو، تقریر کرنے والے کو کوئی ذہنی اذیت نہیں ہونی چاہیے. ذہنی اذیت 2 قسم کی ہوتی ہے، یا مادی ہوتی ہے یا روحانی. مادی کیا ہوتی ہے کہ وہ کئی دنوں کا بھوکا نہیں ہونا چاہیے، کئی راتوں کا جگا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اور اگر کوئی اپنے شہر میں عزت دار ہو اسے اس میں رسوا کر دیا جائے نا تو اس سے صحیح جملے نہیں نکلتے. اور اگر ہم بھی شب بیداری کرتے ہیں نا، جس رات شب بیداری کی ہو، صبح ہمارے زبان کے الفاظ آگے کے پیچھے ہوتے، پیچھے کے آگے ہوتے. اور وہ کہتا ہے آخری شرط یہ ہے کہ اس مجمع میں سکوت طاری ہونا چاہیے. اگر سکوت نہ ہو، ساری شرائط ہوں تو مقرر تقریر نہیں کر سکتا. اب سنو، شام کا دربار ہے، لسان اللہ کی بیٹی ہے، تقریر کر رہی ہے، اور دشمن جشن منا رہا تھا کہ ہم نے ایک باغی کو مار دیا، اس کی بہنوں کو قید کر کے ہم زندان میں لے آئے، لیکن علی کی بیٹی نے لفظ اس کو تو کہہ کر ان کی خوشی کی محفل کو غم کی مجلس میں تبدیل کر دیا. اور دوسرا وہ کہتا ہے نا کہ ذہنی اذیت نہیں ہونا چاہیے. کیا کہ کئی دن سے بھوکا اور پیاسا نہ ہو. مجھے یہ بتاؤ، کئی دن سے زینب نے نہ کھایا ہے نہ پیا ہے، کئی دن سے علی کی بیٹی سوئی نہیں ہے. اور روحانی اذیت کیا ہوتی ہے کہ کہیں اس کا بیٹا نہ مر گیا ہو. مجھے یہ بتاؤ کہ اونا محمد زینب کے مارے گئے، عباس مارا گیا، اکبر مارا گیا، بھیا حسین مارا گیا، اتنی اذیت. اور کہا جب مجمع سکون میں ہو، اور ایک دفعہ بی بی نے جب کہا نا اس کو تو چپ ہو جاؤ، تو صرف لوگوں کی آوازیں سینے میں نہیں دب گئی تھی، اونٹوں کی اور گھوڑوں کی ہنہاٹ بھی چپ کر گئی، اور اونٹوں کی گردن میں جتنی گھنٹیاں تھی نا ان کی آواز خاموش ہو گئی. اور وہ مورخ لکھتا ہے کہ یہ میں نے پہلی دفعہ دیکھا ہے، یہ کوئی خطیبہ نہیں ہے، یہ تو معجز نما کی بیٹی معجز نما ہے.
علی کی بیٹی کی شہادت کا دن ہے. مجھے انصاف سے بتائیے آزادارو، کون سی وہ بہن ہے کہ جو 9 بھائی بھی مرائے، ہاتھ بھی پسے گردن بنوائے، اور پھر اپنے بھائی کی لاشوں کے درمیان کھڑی ہو کے اور قاتل سے پوچھتی ہے اگر تیری اجازت ہو تو میں بھیا پہ ایک بین کر لوں. آج رب کو اللہ سوائے غم شبیر کے کوئی غم نہ دے. بڑی مقبولیت والی مجلس ہے. میں کہتا ہوں بی بی زینب کبریٰ کا واسطہ دیا جائے، اس سے بڑی مظلومہ کوئی بھی نہیں. مجھے بتاؤ اس سے بڑا کوئی ظلم ہے؟ بھائی بھی مارے تو زینب کے، ہاتھ بھی پسے گردن بندھے تو زینب کے. اور جتنی بھی کوئی غریب ہونا بہن، اس کا بھائی جتنا بھی غریب ہونا، آپ جانتے ہیں پنجاب کی رسم یہی ہے، جب کوئی بہن بھائی کے جنازے میں پہنچتی ہے نا، جتنا بھی غریب ہو تو ایک بیان کرتی ہے، ہائیو میرا نواب ویر، ہائیو میرا امیر بھائی. لیکن یہاں زینب نے اپنے بھائی کے لاشے پہ آ کر امیر نہیں کہا، آ کر کہتے ایتھا الغریب المظلوم، او میرا غریب بھائی جس کو پشت گردن سے خنجر. آج رکو بل اللہ. عزیزانو، جب کربلا سے ہو کر بی بی گئی نا مدینہ، اور وہاں خون کے آنسو روتا تھا میرا غریب امام، ایک مرتبہ کہنے لگی میری زینب کبریٰ بی بی کہتی ہے بھتیجا سے، اے سجاد دیکھ یہاں مدینے میں میرا نانا کی قبر بھی ہے، میری ماں زہرا کی قبر بھی ہے، میرے بھیا حسن کی قبر بھی ہے، لیکن اے سجاد میرے دل میں سکون نہیں. سجاد کربلا میں میرا حسین اکیلا رہ گیا. سجاد چل کربلا چلے. چنانچہ چھوٹا سا قافلہ بنا، بی بی عالیہ زینب کبریٰ ہے، فضہ ہے، امام سجاد ہے، محمد باقر ہے. یہ قافلہ مدینہ سے چلا جا رہا تھا کربلا، اور شام کی اسی منزل پر جہاں میری بی بی کا روزہ ہے ابھی، جب ایک منزل پہ پڑاؤ کیا نا، اور وہاں میری بی بی آقا زادی نے محمل کا نقاب الٹا، اور الٹ کر جب دیکھا نا، کیا دیکھا کہ سجاد خون کے آنسو رو رہا ہے. اس لیے کہ کوئی زائر جب کربلا کی زیارت کو جاتا ہے نا، جیسے جیسے زری کے قریب ہوتا ہے اس کا سینہ پھٹتا ہے، وہ ماتم کرتا ہے. اور 1400 سال کے بعد سن کے ماتم کرنے والے تو پانی کے آنسو روتا ہے. لیکن سجاد نے اپنی آنکھوں سے دیکھا قاسم کی لاش کو کیسے پامال کیا گیا، اکبر کی چھاتی سے کیسے برچھی نکالی میرے بابا نے. جب دیکھا کہ خون کی آنسو رو رہا ہے سجاد، اور امام محمد باقر اپنے بابا کے پاؤں سے کانٹے نکال رہے تھے، اور ایک مرتبہ فضہ سے کہا، میری آقا زادی نے کہا فضہ جا، وہ جو سامنے ایک باغ ہے نا، نیاز حسین جملہ سنیے کہ سامنے جو باغ ہے نا، اس میں ایک درخت ہے جہاں میرے بھائی کے سر والا نیزہ اس درخت کے ساتھ رکھا گیا تھا. اے فضہ جا ذرا دیکھ کہ اگر وہ درخت موجود ہے نا تو میں ازوار بن کر اس درخت کی زیارت کرنا چاہتی ہوں. فضہ گئی باغ میں، کیا دیکھا؟ درخت کو دیکھا. اور جب واپسی پہ پلٹی نا تو فضہ روتی ہوئی آئی، سر پہ ماتم کر رہی تھی، کبھی سینے پہ ماتم کرتی ہے. اور میری آقا زادی نے پوچھا اے فضہ کیوں ماتم کر رہی ہے؟ کہا اے میری آقا زادی ہم تو پانی کے آنسو رو رو کے تھک جاتے ہیں، آج ذرا دیکھ تیرے بھیا کا معجزہ کیا ہے. اور اس درخت کے ہر پتے سے خون کے قطرے ٹپک رہے ہیں. آج بھی وہ درخت موجود ہے. جب میری آقا زادی وہاں پہنچی، کیا دیکھا؟ کچھ سفید پرندے ہیں جو درخت کا طواف کر رہے ہیں، اور پھر اپنے آپ کو زمین پر لڑکا دیتے ہیں، اور مظلوم کے خون سے اپنے پروں کو آلودہ کرتے ہیں، اور پھڑ پھڑا کر ایک دوسرے سے جب گردن ملاتے ہیں، اپنی زبانی میں بین کرتے ہیں، اور بین کر کے پھڑ پھڑا کے جب مرنے لگے نا، اور
اور اس مرتے ہوئے منظر کو جب علی کی بیٹی نے دیکھا اور نہ جانے قیامت کا منظر تھا. علی کی بیٹی نے درخت کو سینے سے لگایا اور کربلا کی طرف رخ کر کے کہا اے اکبر کے بابا تو گواہ رہنا, اور ادھر پرندے مر رہے ہیں اور نہ جانے زینب کیسے زندہ ہے ابھی تک. آج رکو من اللہ, 2 جملے مزید سن لیجیے عزیزانو. بڑی مقبولیت کی مجلس ہے, نور کی بارش, اور یہی ایک غشی کی حالت آئی. امام سجاد فرماتے ہیں میری پھپھی کا سر میری گود میں تھا, میری زبان سے کلمہ جاری ہوا انا للہ و انا الیہ راجعون. آج رکو من اللہ, میں کہوں گا غسل کا آخری بند سن لیجئے. ایک جملہ کہ مولا نے غسل کا اہتمام کیا, اس کے بعد کفن کا اہتمام ہوا, ایک نوری کنات لگائی گئی, بی بی فضہ نے غسل دیا, سید سجاد نے پانی کا بندوبست کیا. شام کا وطن ہے, میں کہتا ہوں کہ کوئی پردیسی نہ ہو جیسے سید سجاد ہوا ہے. موتوں کو مارا ہوا پہلے یہ پردیسی سجاد, اور شام کی غربت پھپھی کا جنازہ. غسل دینے لگے, بی بی فضہ غسل دے رہی تھی, ایک مرتبہ فضہ کی چیخ نکل گئی. سید سجاد نے پوچھا اے اماں فضہ اگر پانی کم ہے تو اور دوں؟ جب کہا نہ کہا پانی پورا ہے, کہا پھر کیا مجبوری بن گئی؟ کہا ایک شریعت کا مسئلہ ہے سجاد, مجھے یہ بتائیے اگر میت کے جسم کا کوئی حصہ خشک رہ جائے کیا غسل میت ہو جاتا ہے؟ نیاز حسین سنیے گا اس جملے کو, اگر کسی کے دل پہ سخت گزرے مجھے معاف کریے گا. کہا اگر بدن کا کوئی حصہ خشک رہ جائے غسل ہو جاتا ہے؟ فرمایا نہیں, ہر جگہ پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے. جب کہا نا ہر جگہ پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے, اس مرتبہ کہا بی بی فضہ نے اے سجاد دعا کر تیرے پالنے والی ماں فضہ مر جائے. میں جب بی بی کو غسل دینے کے لیے وہ برتن سے پانی بھر کے, اور جب میں بی بی کے منہ پر ڈالنے کی کوشش کرتی ہوں, اور جب منہ میں پانی ڈالنے کی کوشش کرتی ہوں, ارے زینب کا بدن لرز جاتا ہے, ہونٹوں سے ایک ہی آواز آتی ہے اے فضہ تو میرے ان ہونٹوں میں پانی ڈال رہی ہے, اور میرا حسین 3 دن کا پیاسا مارا گیا. 3 دن کا پیاسا مارا گیا. ماتم حسین, ماتم حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین. چھوڑ ملا شام جلو تو میرے دانے دی تصویر ماں مر گئی وچ جنگلاں دے لیلا دا بدار منیر او دا شام دے باہر رومن والا ویر ہن کوئی نہیں سمیات اٹھاون والا کھڑا روندا ہے رات دے نیرے. آجا پیا کہے وطن تے کوئی مستور مرے وہ باویں ہووے او شہزادی کو کفن پوے دل پہ کے گردہ رسم ہے کل شرفاتی ہوا قسمت